بنگلہ دیش کے بعد شام کے صدر بشار الاسد کا تختہ الٹا جا چکا ہے۔ جی ہاں، 24 سال کے بعد سیریا کے اندر انقلاب آ چکا ہے۔ اس تمام بغاوت کو سمجھنے سے پہلے سیریا کے موجودہ نقشے اور اس کی موجودہ حکومت کیسے بنی، اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ سیریا کے اندر اس وقت 75% سنی مسلمان جبکہ 17% شیعہ مسلم ہیں۔ یہ ملک اس وقت 4 حصوں کے اندر تقسیم ہے۔ ایک حصہ تو موجودہ صدر بشار الاسد کی حکومت کے اندر تھا جس کو الٹ دیا گیا۔ سیریا سنی مسلم میجورٹی کنٹری ہونے کے باوجود بشار الاسد ایک شیعہ مسلم ہے اور اس کی پارٹی کے اندر تمام اہم پوزیشنز بھی انہی شیعہ مسلمز کے پاس ہیں، اور اسی لیے اس حکومت کو ایران، حزب اللہ اور رشیا سپورٹ کرتا ہے۔ بشار الاسد کے والد کا نام تھا حافظ الاسد، جو کہ سیرین فوج کے اندر کافی اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ یہ سیریا کی ایئر فورس کا ہیڈ بھی تھا۔ نومبر 1970 کے اندر انہوں نے موجودہ پولیٹیکل حکومت کا تختہ الٹ دیا اور خود کو سیریا کا نیا پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا۔ لیکن سیریا میں کیونکہ میجورٹی سنی پاپولیشن کی ہے، لہٰذا کسی بھی وقت ان سے بغاوت کا خطرہ اس کو ہمیشہ لگا رہتا تھا۔ لہٰذا اپنے اس اقتدار کو جتنا ہو سکے طول دینے کے لیے اس نے ہر ایک ڈکٹیٹر کی طرح پورے ملک کی ہر ایک سیکرٹ ایجنسی، میڈیا اور اپوزیشن کو کنٹرول کر لیا اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کو بھی بدل دیا۔ سال 2000 میں اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بشار الاسد صدر بن جاتا ہے، جو کہ اب تک صدر ہی تھا۔ بشار الاسد کے دور کے اندر بے روزگاری، غربت اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے اور لوگ اس کی حکومت سے بہت ہی تنگ آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد آغاز ہوتا ہے عرب سپرنگ کا، جب عرب کے اندر ڈکٹیٹرز کے خلاف عوام نے بغاوت شروع کی۔ اسی دوران فروری 2011 کے اندر سیریا کے شہر دارا میں کچھ سکول کے بچوں کو بشار الاسد کی حکومت کے خلاف نعرہ لکھنے پر فورسز اٹھا کے لے جاتی ہیں اور ان پر بے تحاشا تشدد کرتی ہیں۔ دارا کے اندر ان بچوں کو چھڑوانے کے لیے احتجاج شروع ہوتا ہے، جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے مختلف کونوں کے اندر پھیل جاتا ہے۔ بچوں کے ساتھ کیا گیا یہ ٹارچر اور یہ معاملہ حد سے زیادہ بڑھ جانے کے ڈر کی وجہ سے ان کو چھوڑ تو دیا جاتا ہے، لیکن ان کی حالت دیکھ کر یہ احتجاج اب مزید بڑھ جاتا ہے۔ اب کی بار یہ احتجاج پرتشدد ہو کر مظاہروں کے اندر بدل جاتا ہے، جس پر فورسز گولیاں چلاتی ہیں اور کئی لوگ مارے جاتے ہیں۔ عوام کو روکنے کے لیے ان پر ٹینکس اور ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے غصہ ہو کر یہ احتجاج پورے ملک کے اندر پھیل جاتا ہے، اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ آرمی اور عوام ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ عوام اپنی ہی آرمی کو پتھروں سے مارتی ہے تو بدلے میں یہ آرمی ان پر گولی چلا کر ان کو قتل کرتی ہے۔ اپنے ہی لوگوں پر گولی چلوانے کی وجہ سے آرمی کے اندر بغاوت ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ عام عوام کو ساتھ ملا کر ان کو ٹریننگ دیتے ہیں اور ایک آرمی کھڑی کرتے ہیں جس کا نام رکھا جاتا ہے فری سیرین آرمی، جن کا مقصد ہوتا ہے سیرین آرمی سے لڑنا اور سیریا کو آزاد کروانا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر سے فائٹر اس آرمی کے اندر آ کر جڑنے لگے۔ عراق سے جو گروپ لڑنے کے لیے اس آرمی کے اندر شامل ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے IS، جو بعد میں سیریا کے اندر آ کر اپنا نام رکھ لیتا ہے IS۔ اس لڑائی اور بد امنی کا فائدہ اٹھا کر شام کی کرد عوام نے، جو کہ کردستان ملک کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، انہیں یہ موقع بہت ہی زبردست لگا، اور کرد آرمی نے اس موجودہ تمام علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا، جو کہ اس وقت بھی ان کے پاس ہے۔ کرد نسل سیریا کے علاوہ ایران، عراق اور خاص طور پر ترکی کے اندر بڑی تعداد کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ ان تمام ملکوں کے کچھ حصوں کو ملا کر ایک نیا ملک کردستان بنانا چاہتے ہیں، جس کو امریکہ سپورٹ بھی کرتا ہے۔ اور اس وقت سیریا کے اندر یہ کرد عوام ایک ہی وقت کے اندر بشار الاسد سمیت ترکی سے بھی لڑ رہے ہیں، تاکہ ترکی کو کمزور کر کے اس کو بھی کردستان کے اندر شامل کر سکیں۔ آہستہ آہستہ دنیا کے باقی ملک بھی اس جنگ کے اندر شامل ہو گئے، کیونکہ ایران نے ہر طرح سے اسلحہ اور اپنی آرمی سے بھی بشار الاسد کی مدد کی کہ اس بغاوت کو روکا جا سکے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اب رشیا اس لیے بشار الاسد کی حکومت کو سپورٹ کرنے لگا تاکہ مڈل ایسٹ کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکے اور اپنی ایئر بیس، پولیٹکس اور اپنا کنٹرول امریکہ اور اسرائیل کو روکنے کے لیے استعمال کر سکے۔ اور بدلے میں امریکہ نے بھی رشیا کو روکنے کے لیے فری سیرین آرمی اور IS کو ہتھیار اور سپورٹ دینا شروع کر دیا، یعنی ان تمام ملکوں نے اپنے انٹرسٹ کے لیے سیریا کو ایک میدان جنگ بنا دیا ہے۔ دنیا میں اس وقت 200 ملک ایسے ہیں جنہوں نے مل کر یہ ایگریمنٹ کر رکھا ہے کہ وہ کیمیکل ہتھیاروں کو لوگوں پر کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے، لیکن سیرین آرمی نے بشار الاسد کے حکم پر اپنے ہی لوگوں پر کیمیکل ہتھیاروں کو استعمال کیا۔ حالانکہ سیریا نے یہ ایگریمنٹ نہیں کر رکھا، لیکن پھر بھی یونائٹڈ نیشن کے اندر چائنا اور رشیا کے ویٹو پاور کرنے کی وجہ سے بشار الاسد کی حکومت کو بچا لیا گیا۔ اسی دوران امریکہ نے سیریا کے اندر ایک ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیا، جس کے اندر IS کو ٹارگٹ کیا گیا، جس کی ویڈیوز آپ سبھی نے یقیناً دیکھی ہوں گی۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کردوں کے خلاف ترکی بھی ایئر سٹرائک شروع کر دیتا ہے، اور رشیا نے بھی بشار الاسد کو بچانے کے لیے اپنا ایک ایئر بیس یہاں پر بنا لیا، اور آج ان تمام مفاد پرستوں نے سیریا کا کچھ یہ حال کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے دور کے اندر امریکہ اس جنگ سے باہر نکل گیا، لیکن ایک بار پھر بشار الاسد کی آرمی کی طرف سے کیمیکل ہتھیار اپنے لوگوں پر استعمال کرنے کی وجہ سے امریکہ پھر سے اس جنگ کے اندر واپس آ گیا۔
حالانکہ ریسرچرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ امریکہ دراصل اسرائیل کی مدد کے لیے آیا تھا کہ اس طرف سے اس کو کوئی خطرہ نہ ہو سکے۔ حیات تحریر الشام نام کی ایک جماعت جو کہ 2017 کے اندر کئی ملٹری گروپس کے احتجاج کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ شروعات میں اس کو القاعدہ کی سپورٹ بھی حاصل تھی، لیکن 2017 کے اندر یہ اس سے الگ ہو گئی، اور آج سیریا کا تیسرا حصہ اسی کے پاس ہے، جو کہ ایک سنی باغی جماعت ہے جس کا مقصد پورے سیریا کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کرنا ہے۔ اور اس تحریک کو ترکی، یوکرین اور قطر سپورٹ کرتے ہیں۔ ترکی اس لیے کہ کردوں کو روکنے کے لیے اس کو استعمال کر سکے، جبکہ قطر اس لیے کہ سنی میجورٹی ہو کر یہاں پر بشار الاسد کی شیعہ گورنمنٹ رول کرتی ہے، اور یوکرین اس لیے کہ بشار الاسد کو رشیا سپورٹ کر رہا ہے، جبکہ سیریا کے ایک اور حصے گولان ہائٹس پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے۔ حال ہی میں سنی تحریک نے بشار الاسد کی حکومت کے اندر موجود حلب یا الیپو شہر پر قبضہ کر کے دارالحکومت دمشق جانے والے اہم ترین روڈ کو اپنے قبضے میں لے کر دمشق کی تمام اہم سرکاری عمارتوں، مثال کے طور پر ایئرپورٹ، ریڈیو بلڈنگز، بشار الاسد کے سرکاری محل اور یہاں کے گورنمنٹ آفیسز پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی ملک کے کیپٹل اور سرکاری عمارتوں پر قبضہ اس ملک پر قبضہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس دوران سیریا کی فوج نے آسانی سے ہتھیار ڈال دیے اور کوئی جنگ یا خون خرابہ نہیں ہوا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق بشار الاسد سیریا چھوڑ کر بھاگ چکا ہے، اور اس کے طیارے کے بارے میں بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ کہیں پر کریش کر چکا ہے۔ اس وقت تک جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کے بارے میں کچھ کنفرم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا پھر اس کریش کے اندر مارا گیا۔ لوگ اس کی سرکاری رہائش گاہ کے اندر گھس کر اس کے تمام سامان کو لوٹ چکے ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سب کے بعد آخر کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، امریکہ کے لیے تو یہ بہت ہی خوشی کی خبر ہے، کیونکہ اسرائیل غزہ جنگ کے اندر حزب اللہ، جو کہ ایران کا پروکسی گروپ ہے، جن ہتھیاروں سے اسرائیل پر حملہ کر رہا تھا، وہ دراصل سیریا کے راستے لبنان آ رہے تھے جہاں سے اسرائیل پر اٹیک کیا جاتا، لیکن اب وہ راستہ بند ہو جائے گا۔ دوسری طرف رشیا یوکرین وار کے اندر اتنا الجھا ہوا ہے کہ چاہ کر بھی بشار الاسد کی حکومت کو نہیں بچا پائے گا۔ یعنی امریکہ رشیا کا انفلوئنس سیریا سے ختم کرنے کے اندر آلموسٹ کامیاب ہو چکا ہے، اور اسی لیے کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ دراصل اس سنی جماعت کو امریکہ نے اس حملے کے لیے فنڈ کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر امریکہ کا ہی مفاد تھا۔ اور دوسری طرف خبروں کے اندر بھی یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ اس تحریک کے کمانڈر نے اسرائیل سے کہا تھا کہ اس حملے کے اندر آپ ہماری مدد کریں، یعنی ایک طرف سے ہم حملہ کریں اور دوسری طرف سے آپ حملہ کریں، تاکہ بشار الاسد کی حکومت کو مکمل طور پر پریشرائز کر کے ختم کیا جا سکے۔ دیکھیں، میں نے تو آج تک یہی دیکھا ہے کہ اگر دنیا کے اندر کہیں پر بھی جنگ ہوتی ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر US ضرور شامل ہوگا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ سیریا کے 2 ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ سیریا اس کے بعد الگ الگ حصوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا، اور یہ اسرائیل کے لیے گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم ہے۔ ذرا اس کے گریٹر اسرائیل نقشے کے اندر دیکھیں تو سیریا کا اتنا حصہ اسے آج نہیں تو کل قبضانا ہی تھا، اور جیسے ہی سیریا ٹوٹے گا تو گولان ہائٹس پر موجود اس کی آرمی اس حصے پر قبضہ کر لے گی، اور آج بھی اسرائیلی آرمی اس گریٹر اسرائیل کا نقشہ اپنے یونیفارم پر لگاتی ہے۔ اس نقشے کے اندر مصر، عراق اور سعودی عربیہ کا بھی ایک بڑا حصہ شامل ہے۔ عراق اور مصر اس وقت اتنی کمزور ترین معاشی حالت کے اندر موجود ہیں کہ اسرائیل امریکہ کی مدد سے انہیں چاہے تو ابھی بھی قبضا سکتا ہے، لیکن سعودی عربیہ میں آہستہ آہستہ اپنی بزنس انویسٹمنٹس کی وجہ سے اسرائیل اپنا انفلوئنس بڑھا رہا ہے۔ غزہ پر حملے کے بعد سے ہی اسرائیل نے اس گریٹر اسرائیل کی شروعات فلسطینیوں کو ایک چھوٹے سے حصے کے اندر قید کر کے کر دی ہے، اور اب وہ وہاں پر مائنورٹی بن کر رہ چکے ہیں۔ اور اب اچانک سے سیریا کے ٹوٹنے کے بعد گریٹر اسرائیل کا یہ پلان اب حقیقت بنتا نظر آ رہا ہے، اور اس کیوس کی سب سے بڑی وجہ تھی بشار الاسد کی ضد اور انا، جس نے اس ہستے بستے ملک کو اس نیچ پر پہنچا دیا اور تمام مفاد پرستوں کو موقع دیا کہ اپنے فائدے کے لیے یہ اس کو نوچ نوچ کر تباہ کر دیں۔ لیکن آخرکار ہمیشہ کی طرح اس ڈکٹیٹر کے اقتدار کا سورج بھی آج غروب ہو گیا، اور ہمارے پیچھے یہ سوال چھوڑ گیا کہ کیا سیریا مستقبل کے اندر اس نہ ختم ہونے والی جنگ سے کبھی نکل پائے گا؟ اب اس کے آگے حالات کیا رخ لیتے ہیں یہ تو ہمیں آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔